نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ذی الحج میں اور کیا کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذکر کی بات کی جا رہی ہے، ذکر پہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر آگے وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کرنے کا فائدہ ہمیں خود ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، اور جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ جو ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے؟ یہ فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ بات میرے خیال سے آپ لوگ سب ایکسپیرینس کرتے ہیں ون ٹو آل، کہ واقعی کہ جب ہم کوئی ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں جو ایک اسٹائٹی لیول، جو اطمینان، وہ جو چیز آ جاتی ہے وہ صرف اللہ کے کلام سے آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کثیرا وسبحوا بکرۃ وعصیلا، اور صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ تو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، خصوصاً صبح اور شام۔ تو ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ان دنوں میں ذکر کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے جتنی بھی چیزیں آپ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یہ کس لیے ہے کہ جو ہم نے رمضان میں تھوڑی سی عادتیں بنائی ہوئی تھی، تھوڑی سی عبادت کرتے تھے، پھر ہم ایک عام روٹین پر آ گئے، کوتاہی ہو گئی، جہاں پہ ہم کھڑے تھے پھر وہیں پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی کہ جو کچھ ہم نے رمضان میں سیکھا تھا، جو کچھ ہماری تھوڑا سا چینجز آ رہی تھی، وہ پھر ہم رمضان ختم ہوا تو دوبارہ وہیں پہ آ گئے۔ تو پھر اب حج کیا ہے، ذی الحج کیا ہے، یہ پھر ایک یقین دہانی ہے کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اور ذکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ مجنوں کہنے لگیں۔ یعنی اگر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو پاگل ہی ہو گیا، ہر وقت اللہ کی باتیں کر رہا ہے، تو سمجھو یہ ایک آپ کو اچھا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ کوئی برا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ بہت اچھا سرٹیفکیٹ ہے کہ جس کو قیامت کے دن پیش کر سکیں گے، یا اللہ تیرا نام لینے کی وجہ سے، تیری یاد کرنے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے یہ ٹائٹل دے دیا۔ اور عموماً ہم لوگ اس ٹائٹل سے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو اور ٹائٹلز لینا چاہتے ہیں کہ یہ بڑی ماڈ اسکواڈ ہے، یہ بڑی ماڈرن ہے، یہ بڑی زبردست ویسٹرن ڈریسنگ کرتی ہے، یا بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ حالانکہ یہ ٹائٹل سب سے اچھا ہے، کیونکہ ذکر سے مراد مخصوص تسبیحات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہے۔ اگر ذکر سے غفلت برتی جائے تو انسان پہ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں ہے، جو شخص وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیں گے اور وہی اس کا ساتھی بن جائے گا۔ ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے کلیئر بتائیں، میرے ساتھ بھی ایسے ہو، یہ قرآن کلاس ختم ہوئی ساتھ ہی شیطان مسلط، باقی کام یہ کر وہ کر، ٹی وی کھول، فلم لگائی، فلانی چیز کی، ایسے ہے کہ نہیں؟ جس وقت ہم ذکر میں ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو شیطان جو ہے ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ کم از کم جب ہم اس 1.5 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے نا، تو بڑے پراؤڈلی ہم باقی 24 گھنٹے کا دن کا حساب تو نہیں دے سکیں گے، لیکن اس 1.5 گھنٹے میں کہیں گے کہ اللہ آپ کے ذکر، آپ کی رضا کے لیے ہم اس کلاس میں اکٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا پتا اس 1.5 گھنٹے میں ابھی ہمارا کوئی عمل نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاید اسی وجہ سے ہمیں سب کو بخش دے، ہماری آسانیاں ہمارے لیے کر دے، ہماری جو مشکلات ہے، پریشانی، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نکال دے۔
پھر یہ جو بہت شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کی ڈالی ہوئی پریشانیاں ہوتی ہیں، رجس، یہ دراصل کس لیے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ جو عادت ڈلی ہوتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ ڈالنے میں سستی ہوتی ہے. تو جو کچھ آپ کرتے ہیں ان کو لکھ لیا کیجئے. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. اگر سفر کی یا بیماری کی وجہ سے یا مخصوص ایام کی وجہ سے آپ سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے یا بھول گئی ہے تو وہ ساری زندگی نہ بھولی رہے. آپ نے دوبارہ اس کو واپس لوٹ کے اپنی عادت کو ریوائیو کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے. تو پلیز اپنے آپ کو اسیس کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، آیا میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں. اور کرائٹیریا کیا بتائی جا رہی ہے؟ اگر میں اللہ کو یاد کرتی ہوں تو میں زندہ ہوں، اگر میں اللہ کو یاد نہیں کرتی تو پھر کیا ہے؟ میں مردہ حالت میں ہوں. کیونکہ مردے یاد نہیں کریں گے. بلیو می، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں قبر میں تو اتنا وقت ہوگا، پتہ نہیں کتنے 100 سال وہاں پہ رہنا پڑے گا. کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں بھی اگر ذکر کی اجازت مل جائے یا کوئی موقع دے دیں، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر لیں. کیونکہ دنیا میں تو کام پڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے فرصت ہی نہیں ملتی. ہمیں گھروں نے چمٹا ہوا ہے، فلانی انڈسٹنگ، فلانا بچہ، یہ سکول، وہ کام، یہ کام. پھر انسان سوچتا اچھا مرنے کے بعد تو فراغت ہوگی، چلو مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں گے. سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری ٹو سے، یہ بہت غلط ہماری مائنڈ سیٹ ہے. جو کرنا ہے اب بھی کرنا ہے، اب بھی نہیں کیا تو کبھی نہیں کریں گے. اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے پاس ہیں، کتنے دن ہماری زندگی کے ہیں، کتنے لمحے ہمارے پاس ہیں. جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی سی ہے، کیونکہ مردہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسے شخص کی بھی کوئی خیر نہیں جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا. تو پلیز اپنی زندگیوں میں تسبیحات اپنی زندگیوں میں بنا لیں. تو خاص طور پہ ان دنوں میں اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دیں، دوسری باتیں کم کر دیں. وہ جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں، وہ جو ہمارے دلوں کے گرجز ہوتے ہیں نا، جو لمبی لمبی فرینڈس کے ساتھ، امیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ فون ٹاک ہوتی ہے، سارے دنوں کی ڈیٹیل، او میری ساس نے یہ کر دیا، میری نند نے یوں کر دیا، وہ پتا ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے یوں کہہ دیا، وہ یوں ڈانٹا، یہ بچوں نے. یہ تمام چیزیں چھوڑ کے اللہ کا ذکر کم از کم یہ 9 دن جو ہے اللہ تعالیٰ پہ وقف کر دے. اللہ تعالیٰ پہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بات کریں گے کہ کون کون سا، کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی تو اللہ اللہ، استغفار، کوئی بھی چیز. اور خاص طور پہ جو بہت زیادہ ذکر کی جو چیز کی جاتی ہے، تکبیرات بہت زیادہ کہیں. اور خاص طور پہ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک تو ہر نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ تکبیر ضرور کریں. بہرحال یہ میں تھوڑی سی آپ کو تکبیرات بتا دیتی ہوں، یہ اپنے زندگیوں میں اصول بنا لیں. اللہ اکبر، میرے ساتھ پڑھیں گے مجھے بہت اچھا لگے گا. میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے سب تعریف ہے. اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، یہ جو اپنا جو موبائل میں اپنا کوئی رنگ ٹون اس چیز کی بنا لیں، یا آپ کسی جگہ لگا لیں. چلتے پھرتے ہسبینڈ کو، بچوں کو، فرینڈس کو، فیملیز میں سب چیزوں کو بتائیں کہ کم از کم بیٹا اٹھتے ساتھ کم از کم 10 دفعہ 3 دفعہ یہ تکبیرات آپ نے اپنی زندگی کا روٹین بنا لینا. اور خاص طور پہ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج میں ہر نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ آپ نے اس کو ضرور کرنی ہے. اور ایک اور بہت اور خوبصورت ہے، وہ ہے اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا.
اللہ سب سے بڑا، بہت بڑا، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیز کی ہے۔ اس کو آسان کرنے کا بہت طریقہ ہے، آسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن، یعنی کہ اللہ اکبر یاد کر لے، اس کے ساتھ کبیرن۔ دوسرا لفظ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نماز پہ والحمدللہ، آگے یاد کر لے کثیرن۔ اور تیسرا لفظ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اس کے ساتھ لگا لے بکرتم و اصیلا۔ تو کیسے یاد کیا؟ اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ I repeat it. اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ چلیں جی، ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ نماز پڑھنی ہے، اول وقت میں ادا کریں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں، اشراق اور چاف کے نفل پڑھیں، تہجد میں طویل قرات کریں، اور جو مرد لوگ ہیں وہ جماعت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں۔ روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے ہیں جو پہلی سے لے کے 9 تک ہیں۔ یہ دیکھیں جی کمپلسری نہیں ہے، وہی بات ہے، ایکسٹرا جو آپ کریں گے اللہ تعالیٰ نیکیاں دیں گے۔ اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، قضا شدہ روزہ رکھنا ہے، اور عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، جس سے کیا ہوگا؟ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد ہے قرآن مجید بکثرت پڑھیں، اور صورتوں کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، ان کے معنیوں پہ غور و فکر کریں، اور قرآن کا جو میسج ہے دوسروں تک پہنچائیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا لنک ہے اس کو پلیز فارورڈ کریں۔ پھر جیسے یہاں پہ ہم تسبیحات کی بات کریں، تہلیل، تکبیر، تحمید کا اہتمام کریں، دیکھیں کچھ نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، صبح شام کے اذکار پڑھے، استغفار پڑھے، استغفر اللہ رب من کل ذنب، وہ آتا ہے وہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ پڑھ لے۔ استغفر اللہ خالی استغفر اللہ ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کچھ پڑھ لیں۔ جو مقبول اوقات کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، عرفہ کے دن کی جو خصوصاً دعائیں ہم نان حاجیز وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کا روٹین میں آپ دعائیں پڑھتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو چیز آپ کو جو آپ کو تسبیح آسان لگتی ہے وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں تکبیریں پڑھ سکتی ہیں، اور آپ یا کیا کر سکتی ہیں، آپ کو کیسٹ لگا لیں، آپ دیکھیں صبح ہی صبح ایک تو عادت بنائیں کہ صبح اٹھتے ساتھ جو میں نے بھی جو تکبیرات یہ جو دعائیں ان پہ فوکس کریں، خاص طور پہ ذی الحج میں، کہ میں اٹھتے ساتھ جو میں دعا پڑھتی ہوں نا، الحمدللہ ذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کے بعد میرے ذہن میں پہلی یہ تکبیر آئے اللہ اکبر، اسی لیے میں اس کو تھوڑا سا ایک ٹیون کے ساتھ کرتی ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ بچے بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ ایکچولی جو ہم صبح سویرے جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے سارا دن انکانشیسلی وہ آپ کے منہ پہ رہتا ہے، ایسے نہیں ہوتا صبح صبح جو کوئی گانا اگر آپ سن لیتے ہیں تو وہ ورڈنگ سارا دن آپ کے انکانشیسلی آپ کے دل اور دماغ میں رہتی ہے، تو اسی لیے کوشش کریں اپنے بھی اور بچوں کی کہ صبح صبح یہ تکبیرات اپنے منہ سے نکال لیں۔ اور کہتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت جو ابن عمر اور ابو ہریرہ ان دنوں بازار نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے اور دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کے تکبیر کہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتے کہ لوگوں تکبیر پڑھو، ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے نا، یہ ہوتی ہے حکمت، اور ایک ہوتی ہے کہ خود تکبیر پڑھے لوگ بھی تکبیر وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی نا جیسے آپ کسی بچے کو کہ بیٹا تکبیر پڑھو، وہ نہیں پڑھا تو آپ کیا کریں؟ خود بخود پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ خود بخود، اور جس سے میں نے آپ کو ایک ٹیون بتائی ہے نا، اس طرح آپ کام کر رہی ہیں، ہانڈی پکا رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں، کوئی بھی آپ کام کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ تکبیر ایسے سے پڑھتی جا رہی ہیں ہلکی آواز میں گھر میں، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کے کام والے ہیلپرز، آپ کے بچے، ان کا بھی دل چاہے گا کہ
وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. پھر کیا کیا جائے کہ پلیز ان دنوں میں صدقہ اور خیرات، کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں خرچ کرنے کا وہی بات ہے کہ ان دنوں میں کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ نفل نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہے، ان کا ثواب آپ کو زیادہ ملتا ہے. اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دی اور دے دیتی کہ میں صدقہ کر دیتا اور صالحہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. جس سے آپ کو امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ صدقہ اور خیرات کتنا امپورٹنٹ ہے. آج دنیا میں اگر کوئی موقع مل جائے نا، کوئی مرا ہوا زندہ واپس آ جائے، تو وہ سب سے پہلے کیا کہے گا؟ صدقہ کرو. یعنی کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے صدقہ کرنا. تو صدقہ کریں. تو اور صدقہ آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متال ہم نے تم کو بخشا، یعنی کہ اٹ مینس کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم کہیں کوئی اپنی وراثت میں نہیں لائے. اس میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو، یعنی کہ اپنی ملکیت کی چیزوں میں سے کرنا چاہیے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی. کیونکہ دنیا میں جو مال بچا کے رکھتے کہ بزنس میں لگا دیں گے، تو نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی. اور یہاں پہ کیا چلے گا؟ وہاں پہ آپ کے جو آپ نے صدقہ کیا ہوگا، تو یا اللہ میں صدقہ کر کے نیک بن جاؤں. اللہ تعالیٰ ہم صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ میں نیک بندوں میں شامل کر لے. بالکل. دیکھیں ان دنوں میں تو آپ کو خصوصاً کم از کم 10 روپے ہی کم از کم روز ایک صدقہ کریں، اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی حساب بنا لیں کہ دیکھیں اتنی آفتیں، اتنی پریشانیاں گھر کی باہر کی کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں. 5-10 روپے روزانہ اگر آپ ایک نیت سے صدقہ نکال کے رکھ لیں، اور یا تو اس وقت دے دیں یا ایک ہفتے بعد وہ 100 روپیہ ہو جائے وہ کسی کو ہاتھ میں پکڑا دیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی آپ پریشانیوں سے بچ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو صدقہ مومن پہ سایہ بن جائے گا. مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. مطلب سوری اگر میں صدقے پہ بات کروں، یہ چیریٹی پہ بات کروں، تو آپ کے 2-3 گھنٹے اس پہ نکل جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، صدقے سے رک جاتی ہیں. یعنی کہ کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. صدقہ مصیبت میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے. آپ سوچیں جیسے ایک بلا نعوذ باللہ آ رہی ہے اور آپ نے صدقہ کر لیا تو وہ بیکورڈ ہو گئی، وہ ڈیلیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. اتنا سخت اس کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو دے میں تجھے اور دوں گا. سبحان اللہ، کتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے ٹریڈ بتائی، کتنی بہترین، جس میں ٹوٹل پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے انسان تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. تو اللہ کے بندے، یعنی کہ ہم لوگوں کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، اللہ ہم پہ خرچ کریں گے. اللہ میری اوقات، میری اتنی حیثیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو دے میں تجھے اور دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ دے دیا تو ہمارا مال کم ہو گیا. تو اور پھر فرمایا آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. تو کیوں نہ آج ہمارے پاس جو ہے ہم اسے خود ہی خرچ کر کے اپنے لیے اللہ انویسٹمنٹ بینک میں جمع کروا دیں. وہ جو آخرت میں جب لڑائی جھگڑے چلیں گے کہ یہ تو یہ تیرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ تیرا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، وراثت میں لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو کیوں نہ اپنی زندگی میں اپنے سامنے اس پیسے سے اللہ انویسٹمنٹ بینک، یعنی کہ ایسا صدقہ خیرات، ایسا صدقہ جاری کے کاموں میں لگا دے کہ وہاں پہ جمع ہو جائے. اور جب انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اسے پتا چلے اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، اب تو
اب موت آئی, اب جو کچھ وہ خرچ کرے گا اگر وہی خرچ کرے گا تو صحت میں, اچھی حالت میں, تو اس کو زیادہ اجر اور ثواب تھا. لیکن ہم عام طور پہ صحت کے وقت, خوشحالی کے وقت, اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی کب کرتے. تو بہرحال صدقے پہ بات ہو رہی تھی, تو بات وہی بات ہے کہ اپنے ہاتھوں میں جب زندگی ہے, صحت ہے, تب ہم کیوں نہ اس پہ ہم خرچ کریں. تو جو بخل کرے گا وہ دراصل اپنے آپ کے ساتھ کرے گا. سورہ محمد میں آیت نمبر 38 میں آتا ہے, ہا انتم ہا اولائی, یہ تم وہ لوگ ہو, تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل, تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں, یعنی کہ کچھ نہیں دیتے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه, تو جس نے بخل کیا وہ دراصل اپنی ہی ذات کے لیے بخل کرتا ہے. سورہ لیل کی آیت نمبر 8 سے 11 تک ہے. انسان, اور جس نے بخل کیا اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برتی, ہم اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے, یعنی کہ اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اس کا مال آخر اس کے کسی کام آئے گا کہ وہ خود ہلاک ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دفعہ ایسے کہا تھا کہ اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. انسان فوت ہو جاتا ہے تو مال اور دولت جو پیچھے وہ نجات نہیں دے سکتی, وہ تو اب وارثوں کو ہو گیا, وہ جو چاہے خرچ کریں. وہ تو لڑائیاں پڑ جاتی نا, یہ میرا مال, یہ میرا اتنا حصہ, میرا ایسا حصہ. چاہے تو اچھی جگہ پہ کریں, تو چاہے تو غلط جگہ پہ خرچ کریں. کمایا آپ نے تھا, محنت آپ نے کی, مالک آپ تھے, لیکن جب آپ چلے گئے دنیا سے تو وہ اوروں کا مال ہو گیا. اب وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے. اللہ مجھے بھی معاف کرے, مجھے بھی شوق تھا بہت زیور بنانے کا, کوئی میں اب سوچتی ہوں اب دل نہیں چاہتا کچھ زیور پہننے کو, تو میں سوچتی ہوں کہ جو اتنا کیا ہے, اتنے شوق سے بنایا, کیسے کیسے جولرز کے ساتھ بیٹھ کے, یہ نیا ڈیزائن, یہ فلانی چین, یہ فلانا انگوٹھی, یہ فلانی ڈائمنڈ, تو اتنی ہم بناتے ہیں. اور جب مر جائیں گے تو یہ ان چیزوں پہ لڑائی چڑھے گی. آپ کے اپنے سگے بچے بچے بیٹھے ہوں گے, یہ 4 انگوٹھیاں تیری تو 5 میری, یہ تیرا تو یہ میرا. وہ کہتے ہیں نا, مالے مفت تو دلے بے رحم. امی ہے میری ایسی بات کہا کرتی تھی, وجہ اب سمجھ آتی ہے, کیونکہ جو مال انسان خود کماتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے, اور جب وراثت میں مفت مل جاتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. تو یہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے, دینے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ ہر روز صبح شام 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک یہ دعا کرتا ہے, یا اللہ سخی اور خرچ کرنے والے کو مال میں زیادتی اور برکت دے. دوسرا کہتا ہے, نہ دینے والے بخیل اور کنجوس کے مال میں کمی کر دے, اس کو برباد کر دے. تو بہرحال ان دنوں خصوصی صدقات کریں انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز, ایک اور جو چیز یہاں پہ تو بات ہو رہی تھی نا ایکسٹرا پیمنٹس کی, چیریٹی کی بات ہو رہی تھی, لیکن ساتھ ساتھ آپ صدقات میں سے جو کمپلسری پیمنٹ ہے, اپنی زکوٰۃ پہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی زکوٰۃ میں کمی بیشی رہ گئی ہے, وہ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, زکوٰۃ آپ کے اوپر ڈیو ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم رمضان میں دیتے ہیں یا آدھی اس وقت دیتے تھے, پھر سوچتے ہیں اچھا چلو کچھ دیر بعد میں دے دیں گے. پھر تاخیر نہ کیجیے, ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے, اب وہی زکوٰۃ دیں گے, بہت زیادہ اور ملٹیپلیکیشن ہوگی ریوارڈ کی. تو صدقے کی بھی یہ تو ہوگی کمپلسری پیمنٹ جو ہم پہ فرض ہے. زکوٰۃ کا بھی خیال رکھیں ذی الحج کے مہینے میں, اور جو چیریٹی اور دوسرے کام صدقہ جاری ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کریں. اور اگر دیکھیں فرض ادا نہیں کیا تو نفل کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا, یہ بات میں آپ کو بتا دوں. نفل سے فرض پورا کیا جا سکتا ہے, اور کئی نفل ملا کے ایک فرض بنتا ہے, تو اس لیے پہلے فرض ادا کریں. کسی کا قرضہ لوٹانا ہے اور اس پہ اگر آپ کوئی ٹال مٹول کر رہے ہیں تو کسی کا قرضہ ہے اس کو لوٹائیں. کوئی نظر مانی ہوئی ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ, وہ آپ پوری کریں. اور کوئی کفارہ دینے والا رہتا ہے تو وہ پورا کریں. کوئی امانت رہتی ہے تو وہ آپ لوٹا دیں. تو ذی الحج میں آپ نے ان چیزوں پہ اپنا فوکس کرنا ہے. پھر آپ نے کیا فوکس کرنا ہے
کہ आपने अपने रिश्तेदारों, गरीबों और मिस्किनों की तरफ तवज्जो देनी है। ईद का मौका है, कुछ ना कुछ तोहफे तहफ़ का बंदोबस्त आप करेंगे। अपने घर पे एक थॉरो लुक डालें, अपने वो कहते हैं ना डी जंकिंग, अपने कपड़ों का जायजा लें, अपनी रखी हुई चीजों का देखें, स्टोर का जायजा लें। अस्तगफार, मुझे तो अपना स्टोर याद आ जाता है, हॉरिफाइड हो जाती मैं, उफ, क्या करूंगी, मरूंगी। बहरहाल, जैसे हम रमजान में एक एनुअल क्लीनिनेस कहते हैं, डी जंकिंग करते हैं, तो आप इन दिनों में भी हर चीज पर रुक कर सोचें, इसके बगैर गुजारा हो सकता है? वो कहते हैं ना, लेस इज मोर, लेस इज ब्यूटीफुल, लेस इज प्रैक्टिकल। अल्लाह ताला ये जो बातें मैं आपको करी, सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे अमल करने की इस पे तौफीक अता फरमाए कि हम लेस पे गुजारा हमें करने की वो है। तो फिर देखिए कि मियाना रवि और एतदाल बहुत जरूरी है। साल साल से जो चीजें हमने जमा कर रखी है, कभी इस्तेमाल नहीं की, कभी समझ नहीं आती वो कभी कब आएगा, मरने के बाद भी आ ही जाएगा, लेकिन इस कभी को थोड़ा सा अभी में बदल दे। ठीक है जी, तो समझ आ गई आज का मोटो, समझ कि उस कभी को अभी में चेंज कर दे। कुछ चीजें जरूर निकालें, यानी कि जिनको हम खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस वैसे ही दिल दिल को समझाने का है, ये बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी प्यार से मैंने खरीदी थी, वो आपने रख ली है। तो इन दिनों में सदका जारी के कामों में आप उसको खर्च करें। तो ठीक है जी। दूसरा ये है कि सदका जारिया के काम करें बहुत ज्यादा, और आप ये देखें कि उसमें खास तौर पे ये जैसे मैं बार बार कहती हूँ, हमारा लिंक उसको जरूर फॉरवर्ड करें। फिर आप तकबीरें लोगों को बताएं, आप छोटे छोटे जो आपको अच्छी अच्छी बातें समझ आती हैं वो आपने लोगों को आगे फॉरवर्ड करनी है। जो आज के लेक्चर से भी जो आज आपने कुछ समझा बूझा, उसको आपने दूसरों के साथ जरूर शेयर करना है। और आप जिनसे शेयर करेंगे ये भी एक सदका जारिया हो जाएगा। एक होता है मॉनेटरी तौर पे किसी की मदद करना, एक होता है फिजिकली तौर पे किसी की मदद करना, एक होता है स्पिरिचुअली तौर पे किसी को अपलिफ्ट करना, मॉरली उसको हाई मतलब उसको करना। अल्लाह ताला तौफीक दे के हम इन तमाम चीजों में जिलहज के महीने में हम इन तमाम तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करें। जो भी हमारी जान पहचान के लोग हैं, इनको हम सदका जारिया के तौर पे तालीम का कोई भी काम है वो आप कर ले। आप ये देखें कि जब हम एक बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, हम नेकी की चीज सुनते हैं, जानते हैं और अपने तक रख लेते हैं और भूल जाते हैं, दूसरों तक नहीं पहुंचाते। तो हमें दूसरों तक पहुंचाना है, जहां तक हो सके अपने घर वालों को इकट्ठा करें। जो भी आज हमने सुना या जो हमें हज के मुतालिक जो चीजें पता है वो आप उनके साथ शेयर करें। आप सुन्नतों को रवाज दें। आप यकीन जाने कि ये हमने बीएड में भी पढ़ा था, यानी कि जब मैं पढ़ रही थी, कि एक अच्छा तरीका हाउ टू लर्न एनीथिंग या हाउ टू प्रैक्टिस एनीथिंग, वो यही चीज होती है कि जब हम किसी को बताते हैं ना, तो क्या होता है कि वो चीज आप बताते हैं तो वो आपका दिमाग वो खुद भी सुन रहा होता है, वो सुनकर आपका दिमाग एक स्लेट होता है, उसमें वो लिख लेता है, तो वो लिखी जाती है वो चीज। तो आप जब किसी को बताते हैं वो आपके अंदर भी वो चीज लिखी जाती है, और इंशाल्लाह ताला आपके अंदर भी वो चीज आ जाती है। तो यानी कि जब आप किसी को बता देते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा याद भी हो जाती है, यानी कि लर्निंग का भी कसूर है। वो जैसे मेरी बच्ची उस दिन पढ़ रही थी बैठी, मैंने कहा बेटा बोलो, आवाज सुनाओ, अपने आप को भी सुनाओ कि तुम बोल क्या रही हो। उसमें क्या होता है कि आप फिर अपने ऊपर अपने ब्रेन जो स्लेट है उसमें लिख रहे होते हैं कि मैं व्हाट आई मैं बोल क्या रहा हूँ, ताकि वो मेरा लिखा जाए। इसी तरह सदका जारी के कामों में कोई भी चीज आप सोच सकते हैं, इल्म फैलाने के लिए, इल्म आम करने के लिए आप मशवरा अच्छा किसी को दे सकते हैं, क्योंकि मालूम नहीं कल क़यामत के दिन कौन सी नेकी काम आ जाए। हदीस में आता है, आग से बचने की फिक्र करो, हाँ खजूर का आधा टुकड़ा ही क्यों ना हो। अगर हमारे पास बड़ी बड़ी रकमें नहीं, इनमें के हर शख्स ने अपना अपना हिसाब देना है। किसी के पास एक खजूर है बस, और कुछ नहीं, आदमी तो वो ही आप जो है आगे आप दे दें। खजूर से मुराद है कि कोई भी चीज, छोटी सी चीज आप दे दें, थोड़ा बहुत कुछ जरूर सदका करें। बाद औकात ऐसा होता है कि हम अपने फौत शुदा लोगों को बहुत याद करते हैं, रोते हैं इनकी याद में, हम उनके लिए करते कराते कुछ नहीं। हमारे रोने से, हमारे आंसुओं से उन्हें क्या फायदा होगा, सोचा आपने कभी? अपने दिल को हलकान करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें अगर अपने जो फौत हो चुके हैं, बहुत उनके लिए तड़प है, बहुत उनके लिए कुछ कुछ आपके दिल में कुछ कुछ होता है। अब वो फिल्म वाला दिल में कुछ कुछ होता नहीं, यानी कि वाकई इफ यू फील समथिंग,
کہ جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں، تو صدقہ جاریہ احصال ثواب کے کاموں میں اہم ترین کام کیا ہے؟ ان کی طرف سے ہم کوئی ایسا صدقہ کریں جس سے ان کو ثواب پہنچے اور مستقل پہنچتا جائے. سورہ دہر کی آیت ہے، میں جیسے پانی پلانے کا کام، خیر سورہ دہر کی میں آپ کو ترجمہ پڑھتی ہوں کہ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آپ آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. اللہ جنت کے چشمے، اب سوچتے ہیں کہ کن لوگوں کو دیکھا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نظر پوری کرتے ہیں، یعنی کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کا عہد کر لیتے تو پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جب نیکی کی محفل میں تو سوچ لیا اچھا ہمیں اللہ کے راستے میں دوں گی، اور جب باہر نکلے تو سب بھول جائیں، جیسے آج یہ بھی کلاس ختم ہوگی سب بھول جائیں. جو نظر پوری کہتے ہیں، سورہ دہر کی میں ترجمے پہ آتی ہوں، جو نظر پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی. مراد اسے کیا لی جا رہی ہے؟ قیامت کے دن کی آفت جس سے کوئی بچے گا نہیں. اور اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں. یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی کہ دے کر بھی وہ کسی اپریسیشن کے انتظار میں نہیں رہتے. بس اوقات ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں دنیا میں، تو اگر ہمیں کوئی تھینک یو نہیں نہ کہتا تو ہم کہتے ہائے کتنا بدید ہے، بدتمیز، مجھے شکریہ بھی نہیں ادا کیا، دیکھو ذرا میں نے اس کو کیسے ہیلپ کی کسی بھی طرح سے، اور یہ ایسا نا شکر ہے کہ اس نے مجھے تھینک یو بھی نہیں کیا، اپریشیٹ بھی نہیں کیا. ایسے ہی ہے نا، ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو پھر لوگ ہماری تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، ہمارے نام کا اعلان کیا جاتا ہے، کسی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے، کسی تختی پہ ہمارا نام لکھا جائے تو ایسی جگہوں پہ ہم خوب دل کھول کھول کر دیتے ہیں. لیکن افسوس کتنے تھوڑے سلے کے لیے، صرف نام لگانے کے لیے. مثلاً اگر کسی پلیٹ پر میرا نام لکھا ہو اور 10 لوگ وہاں سے گزر جائیں، ان کو یہ پتا چلے میں کون ہوں، تو میرا تو اجر بھی گیا اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا. انفیکٹ یہ بات بھی اس پلیٹ پہ گرد پڑ رہی ہے. اب تھوڑے عرصے بعد کیا ہوگا، کوئی اور آئے گا، ہمارے جانے کے بعد پلیٹ بھی اتر جائے گی اور سب کچھ یہیں رہ جائے گا. یا اگر ہمیں کسی نے تعریف کا ایک خط لکھ دیا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، وہ خط کہاں جائے گا؟ ردی کی ٹوکرے میں چلا جائے گا. آپ کیا کریں گے؟ آپ خط کو فریم کرا کے رکھ لیں گے یا دروازے کے باہر لٹکا دیں گے؟ ہم کتنے دن اس تعریف سے اپنے آپ کو گرمی پہنچاتے رہیں گے؟ کیا حاصل ہوگا؟ اس تعریف سے ہمارا کتنا کو پیٹ بھر جائے گا؟ افسوس یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں اللہ کی خاطر خلوص سے کام کرنے نہیں دیتا. ایسے کاموں میں ہمارا شوق بڑھاتا ہے جہاں ہمارا نام ہو، اور جہاں نام نہ ہو ہمیں وہ کام نظر ہی نہیں آتے. امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کی امتیازی فضیلت کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو گئی. دیکھتے ہیں ہم کیا اس میں سب سے اہم ترین عبادت حج، نماز، روزہ، صدقات کیا کمپلسری پیمنٹ، زکوٰۃ بھی، اور نفلی پیمنٹ یہ آپ کے صدقہ جاریہ اور چیریٹی کے سارے کام، پھر تلاوت قرآن، یہ تمام چیزیں عبادتیں اکٹھی ہو گئی. اب صدقے میں سب سے اہم کام جو ہے وہ اس میں ایک قربانی بھی آ جاتی ہے. باقی صدقات بھی آپ کریں اور قربانی بھی کریں، اور قربانی جو ہے اس عشرے کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. قربانی کا جو لفظ ہے قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے قریب جانا، قریب ہونے کی کوشش کرنا، ہر طرح سے قریب ہونے کے لیے، یعنی کہ ہر جگہ میں قریب ہونا، پھر وقت میں قریب ہونا، رشتہ داری میں قریب ہونا، تعلق میں قریب ہونا، مرتبے میں قریب ہونا. ان سب چیزوں کے لیے لفظ جو ہے قرب استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربان لفظ قرب سے نکلا، جیسے میں نے پہلے بتایا. اور قربان کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا قربان ہو جاؤ، ہائے میں قربان ہو جاؤں.
تو ہم اس کو فعل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن قربان ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے, اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے. اور اصطلاح میں قربانی سے مراد یوم نحر, ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے اونٹ, گائیں, بکری, دمبا ذبح کرنا, اور یہاں خاص طور پہ جانور کی قربانی مراد ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی, یہ کام کب سے لازم ہوا. قرآن پاک میں سورہ حج کی آیت نمبر 67 میں ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. آیت نمبر 67 یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھ چکے ہیں. تو گویا قربانی کا یہ حکم ہر امت کے لیے ہے, اور اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بیان کیا. اس کو میں ترجمہ ہی بتا دیتی ہوں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نِبَأَ النَّبِيِّ, اور انہیں ذرا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بلا کم و کاست سنا دیجئے. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی, یعنی کہ دنیا کا جو پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام, ان کے بیٹوں سے یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے. یعنی کہ قربانی آج سے نہیں ہے, یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے, اور اس کا تصور اس وقت سے موجود ہے. تو پھر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا. وہ کیا ہم پڑھتے تھے, فصلے, سورہ کوثر کی آیت نمبر 2, فصلے لے ربک وانحر, بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. اور ایک اور جگہ فرمایا گیا سورہ انعام کی آیت نمبر 163, ون آف مائی فیورٹ آیات میں سے ایک ہے, وہ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی, اب اتنا یاد کریں, صلاتی ونسکی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میری نماز, نسکی اور میری قربانی, ومحیای ومماتی, محیای میرا جینا اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ قربانی کیجئے, فصلی لے ربک وانحر, اور یہاں بھی اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. یعنی قربانی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اور دوسرا اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. جو ہماری قربانی کا طریقہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ قربانی کی مختلف شکلیں پچھلی امتوں میں رائج تھیں, لیکن یہ طریقہ جس میں ہم قربانی کرتے ہیں یہ کب سے ہوا؟ اس کے بارے میں ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے. وما علینا الا البلاغ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.